السلام علیکم دوستو ایک بہت بڑا سوال کہ امام مہدی کون ہے، یہ اس دنیا میں کب آئیں گے اور ان کا اس دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے اور مسلمانوں سے ان کا رشتہ کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے جس کا جواب آپ کو شروع سے جاننا ہوگا، تبھی آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے ریکویسٹ ہے کہ پوری ویڈیو دیکھیے گا، آدھا ادھورا دیکھ کر نہ جائیں بلکہ پوری ویڈیو دیکھ کر جائیں۔ چلیے بنا کسی دیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کو ختم ہونے کا ٹائم بھی فکس کر دیا۔ دنیا ختم ہونے سے پہلے امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ دوستو، آئیے قیامت کی نشانی اور امام مہدی کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ میرے دوستو، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا ڈراؤنا سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان ڈر کے مارے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہر مسلمان قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کر سکے۔ دوستو، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری قیامت کی بڑی نشانیاں بتائی۔ ان بڑی نشانیوں میں خاص نشانی جن کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ امام مہدی کب آئیں گے۔ جس نے امام مہدی کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا۔ امام مہدی کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ امام مہدی کا نام محمد یا احمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ دوستو، اب ہم جانیں گے مہدی کے ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں جس سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ امام مہدی کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی اور ان کے دونوں دانتوں کے بیچ تھوڑی گیپ ہوگی اور وہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جائیں گے۔ ان کی داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ زیادہ پتلی ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمیلی ہوگی۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک خاص نشانی ہوگی۔ حضرت امام مہدی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے لوگ ظلم اور گناہ علی الاعلان کرنے لگیں گے، دشمنی اور زلزلے بھی عام ہو جائیں گے۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ پھر جب امام مہدی اس دنیا میں آئیں گے تو گناہوں میں پھنسے لوگوں کو نکال کر ان کے بیچ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ امام مہدی کے اس دنیا میں تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی غریب لوگوں میں مال و دولت بانٹ کر امت محمدیہ کو امیر بنا دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غریبوں کا خیال اتنا زیادہ رکھیں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ آپ کے زمانے میں اس طرح خوشحالی ہوگی کہ ایک آدمی آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا، اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی ضرورت مند نہ ہوگا۔ میرے دوستو، اس وقت جب اس زمانے کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، تو آپ مدینے کے لوگوں سے نکل کر مکہ کے لوگوں کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے
تو وہ لوگ مقام ابراہیمی پر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ امام مہدی کے زمانے میں نیک اور برے لوگ اس طرح نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے کہ کبھی انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ آسمان سے موسلا دھار بارش اس طرح ہوگی کہ ایک بھی قطرہ نہ روکا جائے گا، اور زمین اس طرح پھل اور اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کے سب اگ جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں کو بے شمار نعمتیں دے گا۔ دوستو، امام مہدی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پورب کی طرف سے ایک کالے جھنڈے کی فوج نکلے گی، اور وہ لوگ اس زمین پر اس طرح قتل عام کریں گے کہ جس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہو۔ میرے دوستو، امام مہدی اس دنیا میں 40 سال تک رہیں گے، اور جب امام مہدی کو ڈھونڈنے کے لیے عراق سے ایک فوج نکلے گی تو اللہ تعالیٰ امام مہدی کو ان سے محفوظ رکھے گا، جبکہ وہ لشکر ذوالحلیفہ کے میدان میں پہنچے گی اور اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ اور اس زمانے میں ایک ایسا جھگڑا اور فساد ظاہر ہوگا کہ وہ ہر طرف پھیل جائے گا۔ اس وقت آسمان میں ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا کہ تم گھبراؤ مت، تمہارے پاس تمہارا امیر امام مہدی موجود ہے، تم ان کی بات مانو اور ان کی پیروی کرو۔ چنانچہ امام مہدی کے ہاتھ پر 313 لوگ بیعت کریں گے۔ یہ لوگ ہر ظلم کرنے والوں سے جیت جائیں گے۔ اس وقت ہر طرف عدل و انصاف قائم ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کے زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افضل ہو جائے گی۔ دوستو، امام مہدی اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگ ملک شام کے ایک شہر دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے۔ امام مہدی ان لوگوں کو فجر یا عصر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے۔ امام مہدی روم کے لوگوں سے 3 دن تک جنگ کرتے رہیں گے اور تیسرے دن جیت حاصل کر لیں گے، اور اس جنگ کے بعد قسطنطنیہ شہر بھی فتح کر لیں گے۔ میرے دوستو، روم شہر کو 4 تکبیروں کے ذریعے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو نیست و نابود کریں گے، اور بیت المقدس سے نکالی ہوئی ساری چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسے تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا، آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی مبارک، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر، اور من و سلوہ کے برتن جس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کے لیے آسمان سے کھانا اتارا تھا۔ اس کے بعد امام مہدی اس شہر کی طرف جائیں گے جس کو کاتے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل ہے، چوڑائی 500 میل، اور اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے، اور اس کے ہر دروازے سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے۔ ایمان والے اس پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو توڑ دیں گے۔ اس وقت مسلمان بہت سارے مال غنیمت حاصل کریں گے، وہیں 7 سال کا وقت گزاریں گے۔ اس کے بعد وہاں سے ساری چیزوں کو بیت المقدس بھیج دیا جائے گا۔ میرے دوستو، جب امام مہدی روم اور قسطنطنیہ شہر کو فتح کر لیں گے تو ان میں سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہوگا اس کو جب مسلمان آپس میں بانٹ رہے ہوں گے تو اس وقت اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت سارے لوگ امام مہدی کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہے۔ امام مہدی دنیا میں اس طرح حکومت کریں گے جس طرح ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ امام مہدی اس وقت اس دنیا میں 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت یہ زمین اپنے اندر چھپے سارے خزانوں کو نکال پھینکے گی۔ میرے دوستو، روایت کے اندر آتا ہے کہ جب لوگ امام مہدی سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو امام مہدی پرندوں کو اشارہ کریں گے
تو وہ پرندے امام مہدی کے سر پر آ کر بیٹھ جائیں گے، اور جب لکڑی کو زمین پر گاڑیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گا۔ امام مہدی کے زمانے میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس زمانے میں بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چریں گے۔ میرے دوستو، امام مہدی اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور جنگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لڑیں گے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ اس قیمتی ویڈیو سے آپ لوگوں کو امام مہدی کے بارے میں بہت ساری جانکاری ملی ہوگی۔